السلام علیکم ویورز۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جب بھی قرآن پاک پڑھنے بیٹھو تو شیطان سے پناہ مانگ لیا کرو، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ عشق مجازی اور عشق حقیقی کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں، مگر آج ہم بات کریں گے عشق قرآن کی، جو قبر میں بھی حفاظت کرتا ہے، حشر میں بھی اللہ اور اس کے رسول سے ہماری سفارش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم عرش الہی سے آئی وہ روحانی کتاب ہے جس کی فضیلت سے انکار نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم کا نزول اکٹھا نہیں ہوا بلکہ ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصے میں ہوا۔ سن 610 عیسوی سے لے کر 632 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ عام الفیل کے سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ یہ عام الفیل کا سال وہ سال ہے جب ابرہا اپنے ہاتھیوں کے ساتھ مکہ پر خانہ کعبہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آیا، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے گھر کی حفاظت کی اور اس کے جو ہاتھی تھے وہ نیست و نابود ہو گئے۔ اس عام الفیل کے 40 سال بعد قرآن کا نزول شروع ہوا۔ یہ عام الفیل کا واقعہ بہت عربوں میں اس وقت بہت مشہور ہوا، جس کی وجہ سے یہ سال جو ہے وہ اس کی پہچان بن گیا کہ جو بھی کام اس سال ہوتا وہ یہ کہا جاتا کہ عام الفیل میں، یعنی وہ ہاتھیوں کے سال میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کا علم آسان کر دیا ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے۔ قرآن ہمارا اس دور کا امام ہے۔ قرآن آخرت کے دن گواہی دے گا، قرآن قبر کا ساتھی ہوگا، اور قرآن انسانی شکل میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہو کر کچھ لوگوں کو روکے ہوئے ہوگا۔ جب اسے پوچھا جائے گا تو یہ بتائے گا کہ یہ دنیا میں ان لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو فرشتے سننے کے لیے آتے ہیں اور ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور یہ فرشتوں کی قطاریں آسمان تک پہنچ جاتی ہیں اور زمین و آسمان کی تمام مخلوقات ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، چاہے وہ زمین کے نیچے چیونٹیاں ہوں یا آسمانوں پہ پرندے۔ اتنی بابرکت جگہ ہوتی ہے جس جگہ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے کہ وہ آسمان سے ایسے نظر آتی ہے جیسے ہمیں آسمان پہ تارے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں ارشاد ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَ وَالْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یعنی انسان اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ایک اور جگہ پر ارشاد باری تعالیٰ ہے اعبدوا ربکم، تم سب میری یعنی اللہ کی عبادت کیا کرو۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ دنیا کے سب کام چھوڑ کر صرف اللہ کی عبادت کی جائے، یا پھر دنیا کو چھوڑ کر جنگل میں بسیرا کر لیا جائے اور اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جایا جائے، بلکہ ہر کام کو خوش دلی سے کیا جائے، نیک نیتی کے ساتھ اور خلوص دل کے ساتھ کیا جائے، اور یہی کام ہمارے لیے صدقہ بن جاتے ہیں۔ کسی کی طرف مسکرا کر دیکھنا صدقہ ہے، راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا صدقہ ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ سارا دن اور ساری رات ہم عبادت کی حالت میں ہوتے ہیں۔ کثرت سے اللہ اکبر پڑھنا جسم کے جوڑوں کا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس بندے سے میں محبت کرتا ہوں، جبرائیل علیہ السلام کو فرماتا ہوں کہ جبرائیل اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ اور جبرائیل علیہ السلام آسمانوں پہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس بندے سے اللہ محبت فرماتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ آسمان کے فرشتے زمین کے فرشتوں کو کہتے ہیں، اور زمین کے فرشتے اس شخص کے ارد گرد لوگوں کو کہتے ہیں جسے وہ کان میں القاء کر دیتے ہیں، یعنی کان میں ڈال دیتے ہیں۔ اور پھر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی بندے سے ملتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اس کو تو ہم پہلی بار دیکھ رہے ہیں، یہ کتنے پیار سے ملا ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک عطا ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ہمیں یعنی اپنے بندے کو پسند فرما لیا ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جس کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتا ہوں اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہوں۔ الحمدللہ ہم بھی مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے لیے بھی بھلائی کا ارادہ فرما لیں، یا الہ العالمین ہمیں بھی دین کی سمجھ عطا فرما دے، آمین۔ ایک بات یہ ہے کہ جب اللہ ہم میں سے کسی بندے کو پسند فرماتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جنہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا وہی اللہ کو پسند آئے،
بلکہ جب ہم اللہ کی مخلوقات میں سے کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، اس نیکی کی بنیاد بھی اللہ تعالیٰ انسان کو پسند فرما لیتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا کو چھوڑ دینا، اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، بلکہ دنیا میں رہ کر مخلوقات کی خدمت کرنا اللہ کا حکم ہے، اور دین اسلام بھی یہی سکھاتا ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔